آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس آخری شریعت جو پیغام سب سے پہلا دیا گیا کسی مرد کو نہیں دیا گیا، اس آخری شریعت کا پیغام آخری رسول نے سب سے پہلا پیغام کسی کو پہنچا تو ایک خاتون کو پہنچا، اپنی شریک حیات اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ پہلے سے ہی اما خدیجہ کے دل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بڑا عمدہ اثر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جھلکیاں آپ دیکھ رہی تھی، نبوت کے آثار کئی دن سے آپ دیکھ رہی تھی، سورہ مدثر کے نزول کے وقت میں آپ سامنے کھڑی تھی۔ اما خدیجہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی بات کو پیش کی تو پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے شروع کیا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا پیغام اس دین کی طرف بلانے کے لیے اما خدیجہ کو آواز دی تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی وقت کو گواہ ہوئے اسی دن اسلام کو قبول کر لیا جس دن سورہ مدثر کا نزول ہوا۔ سب سے پہلے عورتوں کے اعزاز دیا گیا، یہ اسٹیٹس دیا گیا، یہ مقام دیا گیا اسلام کے اندر کہ اس آخری شریعت کو تسلیم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس امت میں سے خاتون کو چنا۔ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ اے ہمارے خواتین ناظرین، آپ اپنے اسٹیٹس کو جانیں، اپنے مرتبے کو جانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کتنے بڑے مرتبے پر فائز کیا ہے۔ اس شریعت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والی ایک خاتون ہے۔ اما خدیجہ نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ وہی دن تھا جس دن سورہ مدثر نازل ہوا تھا۔ اس کے فوری بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جگری دوست اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے والے سسر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ وہ ابو بکر صدیق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرانا رشتہ رکھتے تھے، آپ کی دوستی کاروباری معاملات میں تھی۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپی کھلی کوئی باتیں ان سے چھپی نہیں تھی، ہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق کے سامنے ظاہر تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جانتے تھے، آپ کے بزنس کے طریقے کو جانتے تھے، آپ کی صداقت کو جانتے تھے، آپ کی امانت داری کو جانتے تھے۔ جب ابو بکر صدیق اور عورتوں کے سامنے اسی دن اسلام کی دعوت پیش کی گئی جس دن سورہ مدثر کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی، ابو بکر صدیق کے سامنے جیسے اسلام کا پیغام عام کیا گیا بغیر کسی لمحے کو گواہ ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ سے اتنے متاثر تھے اور آپ علم والے ہونے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آپ کے ذہن میں تھی۔ فوری طور پر ابو بکر صدیق نے کلمہ شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیدا کر دیا۔ یہ دوسرے شخص تھے جو اسی دن اسلام کو قبول کیے جس دن سورہ مدثر کا نازل ہوا۔ گویا عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہی وہ دن تھا عزیزان ملت جس دن سورہ مدثر کی نازل ہوئی۔ تیسری دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں میں جس شخص کو دی وہ ابو طالب آپ کے چاچا کے بیٹے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، جس کی عمر غالباً سیرت کی کتابوں میں اس دن 10 سال کی بتائی جاتی ہے۔ 10 سال کے آپ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وکالت میں علی رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے، اس لیے کہ ابو طالب کو اولاد زیادہ تھی لیکن آمدنی کے ذریعے کم تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ علی بن ابی طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، وہ غالباً اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے تھے جب ان کے سامنے دین اسلام کی تعلیم کو پیش کی گئی۔ عزیزان ملت، چھوٹی عمر میں بچوں میں بردباری ہونی چاہیے کہ دین کی جب کوئی بات کہی جائے تو اس بات کو سمجھ لے۔ اگر ہمارے بچوں میں ہم چاہتے ہیں کہ کم عمری میں وہ لوگ جو سو دین اسلام کی بات کو سمجھ لیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو برباد نہ کریں۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ آج ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ابھی وقت لگنے دو، ابھی قرآن پڑھانا کیا ضروری ہے، ابھی انہیں قرآن سمجھانا کیا ضروری ہے، ابھی انہیں اسلامی اسٹڈیز دینا کیا ضروری ہے۔ اگر آپ یوں ہی سمجھتے چلے جائیں گے تو کہیں وقت آپ کے ہاتھ سے نکل نہ پائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جو اسلام کی دعوت دی گئی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو، تصور کر کے دیکھیے آپ کی عمر صرف 10 سال کی تھی، 10 ایئرس۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو ان کے سامنے رکھا، کتنی بردباری ان کے اندر تھی، کتنی میچورٹی ان کے اندر تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی دن اسلام کو قبول کیا جس دن سورہ مدثر کی شروع کی 5 آیتیں نازل کی گئی۔ ان 3 لوگوں کے علاوہ عزیزان ملت، چوتھے شخص جس نے اسی دن جس دن سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی جس نے اسلام کو قبول کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام یا جن کو منہ بولے بیٹے بھی کہا جاتا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ 4 وہ شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں سیرت کی کتاب میں علماء کرام نے لکھا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسی دن اسلام کو قبول کر لیا جس دن سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی۔ عزیزان ملت، یہ انفرادی لیول میں جو کام چلتا رہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے
کے بعد اپنی زندگی کی مشغولیت میں مصروف رہتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ان کو موقع ملتا یہ فکر کے اندر غالب آ چکی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں میں غالب کرنا ہے۔ اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بزنس پارٹنرز میں جب جاتے انہیں دین اسلام کی دعوت دیتے، اپنے قریبی دوستوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین اسلام کی دعوت دیتے، اپنی اولاد کو دین اسلام کی دعوت دیتے۔ ابو بکر صدیق کی دعوت کے نتیجے میں ابو بکر صدیق کی بیٹی اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس طرح ابو بکر صدیق کے کئی دوست جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ اس طرح عزیزان ملت ایک سال گزرتا چلا گیا، مکے کے اندر انفرادی لیول پر چھپتے چھپاتے گراؤنڈ کو اتنا مضبوط کیا گیا اسلام کے لیے کہ آنے والے دنوں میں جب لوگ اسلام کے بارے میں آ کر جاننے کی کوشش کی ضرورت نہ پڑے، انہیں خود اسلام کا چرچا گھر گھر پہنچا دیا گیا۔ یہاں تک کہ عزیزان ملت یہ انفرادی کام کا سلسلہ 3 سال تک کنٹینیو چلتا رہا، یہاں تک کہ 3 سال مسلسل انڈیویجل لیول پر، انفرادی لیول پر گراؤنڈ ورک اتنا کیا گیا، اتنا مضبوط کر دیا گیا کہ گھر گھر مکے کے یہ چرچا عام ہو گیا کہ اسلام کی دعوت مکے میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کر دیے، جس نام سے مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا جاتا تھا۔ کسی کے گھر میں باپ نے اسلام کو قبول کیا، کسی کے گھر میں ماموں نے اسلام کو قبول کیا، کسی کے گھر میں بھائی نے اسلام کو قبول کیا، یوں گنتی 50 کے اندر ہی ابھی تھی، لیکن نتیجہ یہ ہو چکا تھا اسلام کا پرچار، اسلام کا تعارف گھر گھر دستک دے چکا تھا، گھر گھر اسلام کے ماننے والوں کا چرچا پھیل چکا تھا، گھر گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا عام ہو چکا تھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال بڑی کثرت کے ساتھ ابو بکر صدیق، اما خدیجہ رضی اللہ عنہا، علی بن ابی طالب، زید بن حارثہ اور جتنے لوگ اسلام قبول کیے وہ خود بھی لوگوں میں چرچا عام کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا لوگوں کو دعوت تو دی جاتی لیکن اسلام قبول کرنے والے ابھی کم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین حق لوگوں تک پہنچا دیں۔ اسلام قبول کرنا یہ تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت والی بات ہے، اب ہمارا کام یہی ہے کہ ہم لوگوں تک دین اسلام کی تبلیغ کو عام کرتے رہیں، ہر کچے مکان میں ہم کو غالب کرنا ہے۔ اور صرف یہ نہ سمجھے کہ مسلمان کو دعوت کا کام کرنا یہ اصلاح کا کام ہے، غیر مسلم کو بات پہنچانا ہے دعوت کا کام ہے۔ جو آپ کو میسر ہو سکے حق بات لوگوں تک پہنچاتے رہیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جس تک بھی حق والے دین کو آپ پہنچا سکتے ہیں، قرآن مجید کی آیت کو آپ سمجھا سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ سمجھا سکتے ہیں، سب سے پہلے خود عمل کرنے والے بنے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اس چرچے کو، اس دین کو عام کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال انفرادی دعوت کا سلسلہ جاری رکھے اور مکے کے گھر گھر میں چرچا ہو گیا کہ اسلام کا کام اب غالب آ چکا ہے، اسلام کا کام اب لوگوں کی کانوں میں پڑ چکا ہے، اسلام کا کام لوگوں میں عام ہو چکا۔ یوں ہی سلسلہ چل رہا تھا کہ عزیزان ملت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ 26 سورہ شعراء کی آیتیں نازل کی اور نازل کر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا کہ جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کھلے عام دعوت اسلام کا پیغام عام کرنا شروع کر دیجئے۔ عزیزان ملت اب یہ وہ موقع ہے کہ 3 سال کے انفرادی کام کو کنٹینیو رکھتے ہوئے مشرکین مکہ کو اب تک جو دھکا نہیں دیا گیا تھا، اب تک جو کھلے عام تبلیغ کا کام نہیں کیا گیا تھا، اس کام کو کرنے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اب کیسے اس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکل کرتے ہیں، کیسے حالات کا جو سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال انفرادی دعوت کا کام ختم کرنے کے بعد اب اس سلسلے کو جاری رکھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ 26 سورہ شعراء کی آیتیں نازل کر کر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ کھلے عام تبلیغ کا کام شروع کر دیجئے۔